الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحسين عليه السلام: القلوب ثلاثة، قلب مشغول بالدنيا وقلب مشغول بالعقبى وقلب مشغول بالمولى. أما القلب المشغول بالدنيا فله الشدة والرخاء، وأما القلب المشغول بالعقبى فله الدنيا والعقبى، وأما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. صلوات اللهم صل على محمد. بہت ہی زیادہ معذرت کے ساتھ کچھ موسمی تبدیلیاں اور ساتھ میں جگہ کی تبدیلی نتیجے میں نہ آواز ساتھ دے رہی ہے اور نہ زیادہ گرامی ضرورتیں مل رہی ہے. عزیزان گرامی، جس علماء کے سارے سوال کے لیے صالحین اور مصلحین جنہوں نے اپنی زندگی پوری زندگی صرف کر دی خدمت دین کی، یہ ہمارا حق ہوتا ہے، یہ ان کا اکبر حق ہوتا ہے کہ ہم انہیں یاد رکھیں، اس لیے کہ جو ہمارے درمیان سے گزار چکے ہیں ان کی زندگی ہمارے لیے ایک بہترین مشعل راہ ہوتی ہے آگے بڑھنے کے واسطے. میں یہاں کا رہنے والا نہیں ہوں اور یہاں کے ماحول اور مسائل اور نزاکتوں سے بھی زیادہ واقف نہیں ہوں. ممکن ہے کہ بیان کرنے میں کوئی اتار چڑھاؤ ایسا ہو کہ شاید کوئی صاحب یہ سمجھے کہ کسی دوسرے کے سلسلے میں کیا ہے. دوسرے کے سلسلے میں میں کیا کہوں گا، خود اپنے ہی سلسلے میں عرض کرتا ہوں. یہ علماء جن کے لیے توصیف کی گئی ہے انبیاء بنی اسرائیل، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں اتنا ہی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو بھی سلسلہ ہدایت پایا جاتا ہے وہ مکمل سلسلہ صرف اور صرف اس کا ہدف یہ ہے کہ ہم زندگی کے دوران ایسی چیزوں کو اپنائیں اور ایسے طریقوں کو اپنائیں جو قوم کے مطابق، لوگوں کے مطابق، اپنے
لیے زندگی گزارنے والے بہت پائے جاتے ہیں، اور انسانوں اور حیوانات کے درمیان فرق ہی قرار دیا گیا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے توقع بھی رکھتا ہے، امید بھی رکھتا ہے، اور توقع اور امید کے ساتھ وہ مدد کرتا بھی ہے دوسرے کے کام آتا ہے۔ لیکن حیوانات نہ امید رکھتے ہیں کسی سے، نہ توقع رکھتے ہیں، اور نہ کسی کے کام آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھینس کے یہاں بچہ ہونے والا ہو تو اسے امید ہوگی کہ دوسری بھینسیں مجھے دے جائے کہ میں نے سندر پہنچا دوں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا جانور اپنے مصیبت کے وقت کی امید رکھے کہ ہمیں آ کر دوسرے مدد کرنے والے جانور پہنچ جائیں گے ہماری مدد کرنے، کچھ تھوڑا بہت پروردگار نے ان کی جبلت کا حصہ قرار ضرور دیا ہے، اور جبلت کا حصہ قرار دینے کی بنیاد پر تو تھوڑا بہت کہیں پہ کام آ جاتے ہیں، ورنہ حقیقت میں اس کی بنیاد ہونی ہے جو ہمارے بنیاد، ہماری بنیادیں عقل پر ہیں، ہمارے مسائل رأس الامور عقل پر۔ لہذا ہمارے اور حیوانات کے درمیان یہی فرق ہے۔ انبیاء ما سبق یہاں تک کہ رسالت ماں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد ائمہ باہرین علیہ السلام، ان سب کی زندگی ہم کو مطالعہ کرتے ہیں، اور یہی نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی دعوت دی ہے جو ہماری زندگی دوسروں کے خاطر، دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہ ہو، اور وہ جو کچھ ہو دوسروں کے خاطر اس کے پیچھے مقصد اور ہدف مرضی الہی، اس لیے کہ اب وہ مقصد اگر ہٹا دیا جاتا ہے، رضایت خدا کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو سوائے شو آف کے اور کچھ نہیں۔ مقصد زندگی مرضی پروردگار کے ساتھ، اسی کے تناظر میں نے آپ کی خدمت میں سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا وہ بیان تھا جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کا شرف حاصل کیا۔ امام علیہ السلام نے زندگی گزارنے والوں کو 3 طرح کے افراد قرار دیا۔ کچھ وہ ہیں جن کی زندگی کا ہدف صرف اور صرف دنیا ہے، اس کے علاوہ ان کا مقصد کچھ نہیں، اور کچھ ایسے ہیں جن کی زندگی کا ہدف دنیا بھی ہے، دنیا نہیں بلکہ آخرت عقبہ ہے، وہ اپنی آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو نہ دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں اور نہ آخرت کے لیے کام کرتے ہیں، ان کا ہدف صرف اور صرف مرضی ہے۔ درج میں عرض کروں گا کہ یہ دوسری زندگی جس میں ہدف اور مقصد آخرت سنوارنا ہے، یہ بہت بری زندگی نہیں ہے، مگر امیر المومنین کے قول کے مطابق یہ زندگی ان افراد کی ہے جو تاجر ہوا کرتے ہیں، اس ہاتھ کو اس ہاتھ کو۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ جنت ہمیں مل جائے، تو سودے بازی ہے، تاجرانہ زندگی ہے، مگر اس تاجرانہ زندگی ہونے کے باوجود میں کرتا ہوں تجارت کرنے کو کوئی چیز نہیں ہے، اتنا بھی ہو جائے تو کام چل جائے۔ لیکن تیسری وہ قسم ہے جس کے لیے شہداء بتاتے ہیں، تو کچھ ایسے افراد ہیں جو نہ دنیا کے لیے زندگی گزارتے ہیں نہ عاقبت کے لیے زندگی گزارتے ہیں، ان کا ہدف اور مقصد نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، ان کا ہدف صرف ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے، میرا پروردگار مجھ سے راضی ہو جائے، ہم اپنے خدا کی مرضی چاہتے ہیں، اس کے علاوہ یہ علماء صالحین و صادقین و عامرین جو ہمارے درمیان اب نہیں رہ گئے، حقیقت میں زندگی اسی میں پائی جاتی ہے جس نے زندگی
اپنے لیے نہیں گزاری ہے، دوسروں کے لیے گزاری ہے، دنیا کے لیے نہیں گزاری ہے، عاقبت سنوارنے کے لیے، اور عاقبت سنوارنے ہی کے لیے نہیں بلکہ اپنے مالک کو راضی کرنے۔ ابھی پچھلی 2 مجلسوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی کہ جہاں موجود افراد میں خوشی رہے ہوں، مثلاً حضرت آیت اللہ رحمٰن نثار حسین بابا صاحب، آپ سب کو کریں، ایک شخص اس کا انتقال 1930 میں ہو گیا تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہیں میں جو کہہ کرنے والا نہیں، جانتے بھی نہیں تھے، لیکن جب انسان خلوص کے ساتھ کوئی کام کرتا ہے تو خود بخود اس میں درد نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے برادر عزیز اسلام ابھی آبا صاحب کو کمال تھا کہ انہوں نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ دونوں باتیں ہیں، یہ ان کا کمال تھا کہ انہوں نے دوبارہ زندہ کیا، اور وہ ان کا کمال تھا اور ان کی حیثیت تھی، وہ دوبارہ زندہ ہو گئی۔ خالی دوبارہ زندہ کرنے کے زور لگانے سے کوئی زندہ نہیں ہوتا، اس کا اپنا ذاتی کمال ہوتا ہے درد۔ اسی طرح اور دیگر علماء جو ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں، ہم لوگ دیکھتے ہیں وہی علماء زندہ رہتے ہیں، انہی کی زندگی میں طول پائی جاتی ہے جنہوں نے زندگی واقع خدا کی۔ اور بچوں کے درمیان تھا ایک روزے میں، ایک مدرسے کے اندر دوپہر کو بھی ابھی مغرب کے بعد بھی میں نے عرض کیا کہ بھائی دیکھیے مدرسے اور اسکول میں ایک فرق ہوتا ہے، حوضے اور اسکول میں ایک فرق ہوتا ہے۔ اسکول میں بچے پڑھتے ہیں، ان کا ہدف کا ایک اہم حصہ سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، فرق تو نہیں کرتا۔ مدارس میں پڑھنے والے بچے ان کا اصلی ہدف سرٹیفکیٹ نہیں ہے، اسی لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ایسے 25 سال پہلے تک کسی عہدے میں کوئی سرٹیفکیٹ کچھ نہیں ملتی تھی، میں خود ہی خوب میں پڑھ کے آیا مدرسہ میں، بس ایک پڑھ جانے لکھا کہ میں ابھی کی دال کی بند کی ہے کیا نہیں، پہلے تو تھا ہی۔ یہ تو آج دنیا کے انتہائی پریشر کے بعد یہ نوبت آئی چلو میں کچھ لکھ کے دے دوں، ورنہ حوزات علمیہ میں مقصد سرٹیفکیٹ حاصل کرنا نہیں، ہدف اسناد کا حاصل کرنا نہیں۔ کالج، یونیورسٹی اور اسکول میں جو بچے جاتے ہیں صلاحیتیں ضرور بناتے ہیں، مگر اس کے ساتھ اگر سرٹیفکیٹ حاصل نہ کریں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ اور حوزات علمیہ میں سند دی ہی نہیں جاتی تھی، اسی لیے کہ وہ معنویت برقرار ہے، کہ واقعاً جس کے اندر اہلیت پائی ہے، جو اس بات کا اہل ہے کہ حوضے کے اندر آئے، جو اس بات کا اہل ہے کہ محراب میں آئے، جو اس بات کا اہل ہے کہ وہ مسجد میں آ کر نماز پڑھائے، ممبر پر آ کر خطابت کے ذریعے لوگوں کو بات نصیحت کرے، اس کی صلاحیتوں سے اسے پہچانا جائے گا، اس کی صنعت سے اسے جانا۔ زیادہ اسکول اور کالج میں پڑھائی ہوتی ہے کتابوں سے پڑھا کر کسی فزیکل نتیجے تک پہنچانے کے واسطے۔ ایک بچہ انجینئر بنتا ہے، نتیجے میں وہ آخر میں سائنٹسٹ بنتا ہے، ایسے سیارے بناتا ہے جو اوپر جاتے ہیں، مریخ اور چاند کی منزلوں کو طے کرتے ہیں۔ لیکن مدارس کے اندر مین اصلی کام جو ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس کے مخالف ہیں، ہم اس کے بھی موافق ہیں، ہم وہ بھی بچوں کو تعلیم دینا چاہتے ہیں، لیکن اصل ہدف جو مدارس کا ہوتا ہے وہ یہ اصل ہدف جو ہوتا ہے کہ ہم خود کو سدھارنا چاہتے ہیں، ہم اپنے نفس کی پاکیزگی کرنا چاہتے ہیں، ہم اپنے کو پاکیزہ بنانا چاہتے ہیں۔ آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے، اور ابو کے ایک مدرسے پر باہر لگا وہ بورڈ دے گا، اس بورڈ پر مدرسے کا نام بہت چھوٹا سا لکھا ہوا تھا، اور آیت کریمہ ایک لکھی ہوئی تھی بہت بڑے سائز میں، اور وہ آیت تھی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا۔ ان کا اصلی ہدف جو اس مدرسے کے اندر آ کر رہنے والے بچوں کا ہے، وہ اصل ہدف سرٹیفکیٹ نہیں، اصل ہدف ڈگریاں نہیں، اصل ہدف یہ ہے کہ وہ خود کو پاکیزہ بنائے، اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ بنائے۔ مدارس دینی مراکز کا اصل ہدف یہی ہے
کہ وہ ہمارے درمیان پائے جانے والے افراد کی اصلاح کریں اور اصلاح کر کے واقعہ نفس کو پاکیزہ بنائیں، سدھاریں اور زندگی کو ایک بہترین زندگی بنائیں۔ اور بہرحال اس سلسلے میں ہمارے علماء مسلک کا کردار بڑا اہم رہا۔ انہوں نے جو خدمات انجام کی ہے، جو کام کیے ہیں، جو زندگی پیش کی ہے، وہ ہمارے واسطے بہترین اور آئیڈیل زندگی ہے۔ تو زندگی کوئی مزید ہمیں دنیا کے اندر عام افراد، عام لوگوں کے درمیان کم ملے گی، میں نے کہا نہیں ملے گی، یقیناً ملے گی، لیکن کم ملے گی۔ اور آج جو ہمارے درمیان انحطاط پیدا ہوا ہے، گراوٹ جو ہمارے درمیان ہے، اس کا ریزن یہی ہے کہ ہم نے اصل ہدف کو آہستہ آہستہ بولنا شروع کیا اور نفس کی پاکیزگی، خود کو پاکیزہ بنانا، اس ہدف کو بھول کر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کا جو قول میں آپ کے اوپر کیا، اس میں امام علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے والے افراد کی طرح کی تعداد ہے۔ کچھ ایسے افراد پائے جاتے ہیں، کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جن کی زندگی کا ہدف صرف اور صرف دنیا کو سنبھالنا ہے، جن کی زندگی کا ہدف اور مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں زندگی کامیاب کرے، نام ہو جائے، شہرہ ہو جائے، عزت ہو جائے، منصب مل جائے، مقام مل جائے، پیسہ مل جائے، دولت مل جائے، مکان مل جائے، یہ سب کچھ مل جائے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ لیکن کچھ ایسے افراد میں زندگی گزارنے والے ہوتے ہیں جن کا ہدف، جن کا مقصد دنیا نہیں ہے، مقصد ان کا آخرت ہے۔ ہم آخرت کو سنبھالنا چاہتے ہیں، ہم اپنی آخرت کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آخرت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرے وہ ہیں جو نہ دنیا کے لیے کام کرتے ہیں نہ آخرت کے لیے۔ ان کا مقصد ہوتا ہے تمہاری کیوں راضی ہو جا، تیری مرضی چاہیے، پروردگار ہمیں تیری ہدایت چاہیے، اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں چاہتے۔ اگر تیری مرضی اس میں ہے کہ میں جہنم میں چلا جاؤں تو ہم اس کو چاہتے۔ یہ غلط بات ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ انصاف کرے گا، تو انصافی نہیں کرے گا، لیکن اگر تیرا حکم یہی ہے کہ ہم جہنم چلے جائیں تو ہم اس کو۔ اور پھر ان تینوں کے نتائج بتاتے ہیں، سید الشہداء بتاتے ہیں کہ لوگوں نے زندگی کا ہدف دنیا کو بنایا، ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، لیکن جنہوں نے زندگی کا ہدف آخرت کو بنایا ہے وہ اپنی دنیا کو بھی سنبھال لیتے ہیں اور آخرت کو بھی سنبھال لیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے اپنی زندگی کا ہدف رضایت پروردگار کو بنایا، وہ دنیا کو بھی کامیاب بنا لیتے ہیں، آخرت کو بھی سنبھال لیتے ہیں اور انہیں مرضی پروردگار ہر چیز کے واسطے کچھ شرطیں کرتے ہیں، کچھ کنڈیشنز کرتے ہیں۔ اگر ہم واقعاً اللہ کے واسطے ہیں، ہم اگر واقعاً للہیت کے ساتھ کسی کام کو انجام دے رہے ہیں، دونوں طرح کی چیزیں ہمارے اندر پیدا ہیں۔ ایک طرف سے ہمارا ماحول ایسا بنے جو واقعاً ہماری پاکیزگی کا سبب ہے، اور ایک طرف سے ہماری غذاؤں کے اوپر بھی ہماری اتنا زندگی کو ہم نے گڑبڑ کر دیا، اتنا زیادہ زندگی کے مسائل کو ہم نے خلط اور ملط کر دیا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں حرام کہاں ہے اور حلال کہاں ہے۔ نتیجے میں ہم جتنا بھی مقصد بنانے والے بنا دیا ہے، ہم اس مقصد تک پہنچ نہیں سکتے۔ اگر ہمیں ہدف حاصل کرنا ہے، اگر مقصد حاصل کرنا ہے، تو پہلے ہمیں اپنی زندگی میں اپنے پیٹ اور اپنے غذاؤں کی طرف سید الشہداء نے کہا ان پر میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ کہ میں اور بولے رسول ہوں، یہ پیٹ کہے سے بھر گئے؟ آرام سے۔ سنو آپ نے بہت ہی مشہور و معروف صحابی امام ہے، امام کے دور کے ساتھ میں امام آٹھ امام کے دور سے ڈاکٹر بن کے والے، اور انہوں نے خود کو آخر میں پاگل چھوڑ دیا۔ ان کا نام کیا تھا؟ پہلو آخر پہلو نے جانا تھا پاگل، پہلے کو اختیار کر دیا تھا۔ کیا پہلو نے جانا پاگل تھے؟ کیا جاہل تھے؟ پہلو نے جانا اپنے زمانے کے سب سے زیادہ دانا تھے، دانا در تھے، پڑھے لکھے تھے،
ائمہ طاہرین معصومین علیہ السلام کے بعد اگر زندگی دیکھی جائے تو بہلول دانا کی شخصیت سب سے عظیم، اور دوسری طرف بہلول دانا ہارون الرشید کے کزن کیا ہے، ہارون الرشید کے پھوپھیزاد مامزاد خالص۔ اب یہ پھوپھیزاد تھے یا وہ پھوپھیزاد کو طے کرنا ہوگا۔ زیادہ تر لوگ واقفیت کس کے سلسلے میں رکھتے جو گھر والے ہوتے ہیں، ٹھیک بات کو سمجھ رکھتے ہیں، غیروں کے بارے میں خبر نہیں رکھتے، ہمیں کیا پتا کتنا صاحب کے پاس کتنا ہے، لیکن فیملی والے کسی نے پوچھنے کو فوراً بتا دیں کہ ہاں بچپن سے لے کے آج تک کے سارے حالات کی زندگی ہم جانتے ہیں، ان کی ساری چیزوں سے ہم واقف ہیں۔ بہلول دانا کے سلسلے میں ہارون الرشید خوب اچھی طرح سے جانتا تھا کہ ہماری مملکت میں ائمہ اہل بیت کے بعد اگر کوئی پڑھا لکھا پایا جاتا ہے تو بہلول، لیکن بہلول دانا کو ہارون الرشید نے ایک آفر دی اور کہا کہ آپ قاضیوں کو خدا کر دو، انگریزی میں ترجمہ نہیں خاص طور پہ صحافت سے تعلق رکھنے والے باریکین افراد تشریف فرما ہے، اس مدعے کو سمجھتے ہیں۔ بہرحال کیا بنانے کی آفر دی گئی؟ جی قاضی و خدا، مطلب کیا تھا؟ دعوت دی گئی کہ ان کو قاضیوں کو خدا بنایا جائے۔ بہلول دانا نے نکلنے اصرار کیا گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے بادشاہ وقت کو اللہ اصرار کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں، کیا بن جائے، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے ہماری مملکت کے اندر پایا جاتا، یہ جانتے ہیں کہ کندھے رکھ کر کیا کام کیا جائے گا، میں بہت اصرار کیا کسی صورت سے بن جائے۔ جب بہلول دانا نے دیکھا کہ یہ حالات اتنے خراب کر رہا ہے منوس، یہ بنا چھوڑے گا، تو انہوں نے خود کو پاگل شو کرنا شروع کر دیا، حرکتیں وہ کرنے لگی۔ اس کے بعد ایسے ہی ایک اور شخصیت تھی پانچویں امام کے دور میں، جابر جوفی، ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہوتا ہے، خود کو پاگل شو کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ تھے بہلول دانا۔ آخر میں لوگ کہنے لگے بہلول دیوانہ ہے نا، کیوں کہنے لگے بہلول دیوانہ؟ اس لیے بہلول دیوانہ کہنے لگے کہ پاگل بنے کی حرکت کرنے لگے، اور اسی نے جوانوں کے ساتھ بیٹھ کے کام بھی کرتے تھے، حرکتیں وہ کرتے تھے، اس سے لوگ سمجھے کہ یہ پاگل ہے، اور یہ بہلول دانا اس طریقے سے ہے۔ اس پریشر پڑ رہا تھا کہ آپ بہرحال کیا بن جائیے، قاضی اور یہ انکار کرتے گئے۔ ایک دن بہرحال ہارون الرشید نے اپنے مملکت میں پائے جانے والے جتنے بھی بڑے بڑے افسر، ایک سے ایک ٹیلنٹ ہے نا، کیا بات بدل کے کہوں، ایک سے ایک شاطر، جتنے شاطر تھے سب کو بلایا، وہ کہا بھائی یہ ایک مسئلہ ہے، دیکھ رہے ہو حالات، کوئی ہماری مملکت میں ایسا نہیں ہے اس کو ہم بہلول سے بہتر کوئی نہیں ہے، لیکن بہلول تیار ہے، تم لوگوں کو سے مشورہ دو کہ بہلول کو قاضی کیسے بنایا جائے۔ اس میں بہت ہی شاطر قسم کا بیٹھا ہوا تھا، اور یہ سب انگریزی میں ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سب سے بہتر یہ ہوگا، سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ بہلول کے اعزاز میں کھانا کریں، عشائیہ رکھیں۔ دیکھیں کھانا ایک ایسی چیز ہے جو لوگوں کو توڑنے میں بہت مؤثر ہے۔ یہ کوئی نیا قصہ نہیں ہے، کھلا دیجیے، کھلانے کا مطلب منہ میں ڈالنا نہیں ہوتا ہے، جیب میں بھی ڈالنا کھلانے ہی میں شمار ہوتا ہے، لفافے میں رکھ کے دیں یا کھلا ہوا رکابی میں رکھ کے دیں، یا یہ سب کھلانا ہی ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں۔ خلاصہ یہ کہ سب سے بہتر طریقہ ہے کیا کیا، ان کے اعزاز میں دعوت کیجیے، اور جب ملک کے بڑے بڑے پڑھے لکھے عقل مند ہوشیار سمجھدار افراد جمع ہو جائیں، وہیں میں آپ دیکھیے قضاوت کا اعلان کر دیجیے۔ بادشاہ بہت ہی جینیس انسان ہے، بڑا مفید مشورہ دیا ہے، کہہ دیا ٹھیک ہے مثلاً فلاں تاریخ آنے والی ہے، بہترین تاریخ ہے، اس میں ان کی دعوت کا اعلان ہو گیا۔ بہلول تک خبر دی، بہلول نے اسی وقت نوٹس دے دیا، بہلول نے منع کر دیا، ادھر سے اصرار بڑھتا گیا،
آخر کار دعوت کا اعلان ہو گیا. اس کے بعد جب سب پہنچ گیا اور دولہا غائب تو بارات میں جانتے ہیں آپ پہلے کھانا کھلا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے. بارات آئے تو یہ کھانا ہی برباد ہو جائے گا. آخر کار کی ہمت دیکھا انہوں نے کہ نہیں آئے گا بھی وہ جب آئیں گے تو کھانا تو ہو ہی گا. فی الحال جتنے آئے ہیں وہ سب کھا لیں گے. سب کو کھانا کھلا دیا گیا. اب پھر کا سوال پیدا ہوا کہ یہ تو آئے گی, اتنی محنت ہوگی برباد. اصل میں نقطہ کیا تھا بچوں میں, کیا کہہ رہا تھا؟ غذا کی طرف توجہ. پھر میں عرض کر رہا ہوں کہ غذا کا مطلب چاول روٹی اور آلو نہ سمجھتے ہیں. لفافے کی شکل میں بھی غذا ملتی ہے, پیکٹ میں بھی لفافے, گیس میں بھی غلط نہیں کر رہا ہوں. بہرحال بلایا گیا, نہیں آئے. دعوت دی گئی, نہیں پہنچے. نمائندہ بھیجا گیا, سب منتظر ہیں, چلیے نہیں آئے. بہت زیادہ وقت نہیں ہونے والا. آخر کار پھر پوچھا, جتنے اس میں اور بھی چنے ہوئے شاطر تھے, اور بلا کر کے مشورہ لیا کہ آپ بتاؤ کیا کیا جائے. تو اس میں سے ایک شاطر تھا کہ بھائی ایک ہی طریقہ رہ گیا, وہ یہ کہ کھانا پیک کر کے دے. ان کے گھر پہ کھانا پیک کر کے ٹفن دے دیا. کھانا بہرحال بادشاہی اعزاز کے جانے والا کھانا پیک ہو کے جو جائے گا تو ہمارے ٹفن کے ڈبے میں 4 ڈبوں میں نہیں رکھا جائے گا. تو اسی شان سے قاعدے سے لے جائے گا. کھانا تیار کیا گیا اور اس کے بعد پیک کرنے کے بعد اس کھانے کو لے کر کے یہاں سے یہ چلے. جب جانے لگے تو اس کو مشورہ دیا گیا کہ دیکھو جا کر کہنا. اچھا ایک نقطہ اور بھی یہاں پر, کس کے ذریعے بھیجا جائے کھانا. تو جو شاطر قسم کا وزیر تھا اس نے کہا کہ کھانا اگر بھیجنا ہے تو سب سے بہتر یہ ہوگا کسی ایسے غلام سے لے لیجیے جو بہت ذہین ہو. لہٰذا کھانا بھیجا گیا کس کے ذریعے؟ ایک بہت ہی تیز اور ذہین غلام کہ تم لے جا کے کھانا پہنچاؤ. اور اگر تم نے کھانا لے جا کر پہنچایا اور بہلول نے ایکسیپٹ کر لیا تو سمجھ لو کہ ہم تمہیں آزاد کر دیں. یہ پہنچ گیا غلام صاحب نے کے وہاں اور انہوں نے کھانا پیش کیا. بہلول کھانا کے بعد بہلول نے کہا لے جا کے واپس کر دو. اصرار کیا, بہلول نے کہا مجھے نہیں کھانا. بہت جب اصرار کیا تو بہلول نے کہا لے جاؤ, لے جا کر پھینک دو. تو غلام نے کہا حضور اس کی طرف سے آیا ہے, اس کا تو خیال ہے کہ ایسی بات نہ کہیے ورنہ مصیبتیں کھڑی ہو جائیں گی. کہا ذرا دھیرے بولو کس کی طرف سے آیا ہے, ورنہ جاؤ دے کتے کو کھلا دو, مگر دھیرے بتانا, اس سے ذکر نہ کرنا کہاں سے آیا, ورنہ وہ بھی نہیں کھانے والا ہے, اس لیے کہ وہ بھی اپنے مالک کا. اور آخر کار یہ غلام لے کر وہاں پہنچتا ہے, اصرار کرتا ہے, اور جب وہ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اپنی شاطریت کیسے دکھاتا ہے. غلام دوبارہ کہتا ہے کس سے, بہلول غنا سے, کہ حضور آپ جانتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنے میں کتنا سوال ہے. ایک غلام کے آزاد کرنے میں کتنا سوال ہے. میں غلامی کے سخت دور میں اگر آپ اس کھانے کو ایسے اور قبول کر لیں گے تو میں سارا ثواب آپ کے بتانے میں اس کی لگ جائے. دیکھیے شاطر افراد کیسے کیسے ہمیں پھنساتے ہیں. انہیں آپ ذہین کہنے کے بجائے شاطر ہی گئی ہے تو زیادہ اچھا, اور کس کی طریقے سے ہمارے اوپر ڈورے ڈالے جاتے ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم پہچاتے ہیں اور ہم اس بات کی طرف متوجہ ہیں کہ کھانے کا مطلب خالی پلیٹ میں پیش کیا ہوا کھانا نہیں ہوتا ہے. کبھی منصب کے ذریعے کھانا ہوتا ہے, عہدے کے ذریعے کھانا اور غذا دی جاتی ہے, کبھی لفافے میں غذا دی جاتی ہے, کبھی اختیارات کے ذریعے غذا دی جاتی ہے. کسی قسم کا جو توجیہ انسان کی زندگی کو تباہ بہترین پیغام دیا. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے رہنا ہمیں اپنی رسول کو ہمیں خود اپنے رسول کہ اگر واقع خود کو پاک و پاکیزہ بنانا ہے, اگر واقع مرضی پروردگار کے مطابق زندگی گزارنا ہے تو اپنے غذا پر کئی مسئلہ اپنے غذا غلط ہے. مطلب پھر وہی ہوگا کہ امام حسین خطبے دیتے رہیں گے اور وہ سنتے بھی رہیں گے. ایسا نہیں کہ انہوں نے خطبے نہیں سنے تھے, مگر امام مجبور ہو کر آخر میں کہتے ہیں کہ ان پر وہی باتوں کو اثر نہیں ہوگا. کیوں؟ لأن قلوبهم ان کے بطون ان کے پیٹ بھر گئے ہیں. بجائے اس کے کہ ہم حرام غذاؤں کو اپنائیں, ہم اس روش کو اپنائیں جو معصومی روش ہے.
शकुर हमारे जिंदगी को बेहतर बनाने के वास्ते, आखिरत को सुधारने के वास्ते, रज़ायत परवरदिगार को हासिल करने के वास्ते, फिर ये भूल जाए कि हमें इस दुनिया में जिल्लत होगी या हमें इज्जत होगी। हम अक्सर सुना करते हैं कि इमाम हुसैन ने फरमाया अल-मौत औला मिन रुकूबिल आरी, जिल्लत की जिंदगी से, ये सुना है आपने? क्या इसका दूसरा फितरा सुना है आपने? क्या इसका दूसरा फितरा सुना है आपने? इमाम ने क्या फरमाया? बहुत कम जिक्र होता है। जहाँ इमाम ने ये फरमाया है कि अल-मौत औला मिन रुकूबिल आरी, वहीं आपने एक और भी जुमला क्या बेटे जी, वो जो मशहूर है हैहात मिन ज़िल्लत, वो है अल-मौत औला मिन रुकूबिल आरी, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर। इमाम ने इसी के साथ एक और भी जुमला कहा बल आर औला मिन दुखूलिन नार, लेकिन जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर और जहन्नम में जाने से ज्यादा बेहतर यह है कि जिल्लत पूरी बर्दाश्त हो। इमाम हुसैन के इस जुमले से फिर हम उस पूरे बाद करबला को, उसके तनाजुर को देखते हैं तो सब कुछ समझ में आ जाता है। क्या इमाम हुसैन के लिए कोई इज्जत की बात की ज़हन पे सबसे ज्यादा सुनते हैं? क्या इमाम हुसैन के लिए कोई इज्जत की बात की बीवियों के गले में रस्सियां डाली जाए? क्या इमाम हुसैन के लिए इज्जत की बात की कि हाथ में रस्सियां बांध कर, गले में रस्सी बांध कर तैयब सज्जाद के हाथ में दे दिया? कहीं से भी इज्जत की बात, किसी भी मर्द के लिए ये इज्जत की बात नहीं हो सकती है कि उसकी घर की औरतों को बेपर्दा बाजारों में बुलाया जाए और कहा जाए हाज़िरी बना को रसूलुल्लाह, ये रसूल की बेटियाँ, ये रसूल की नवासियाँ हैं, ये ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये रुबाब है, ये उम्मे लैला है, ये सब हुसैन के लिए जिल्लत की बात है। लेकिन हुसैन ने साथ साथ यकीनन जिल्लत की ज़िंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। लेकिन अगर एक तरफ जहन्नम की आग हो और एक तरफ जिल्लत की जिंदगी हो तो फिर इस जिल्लत की जिंदगी को हम अपना लेंगे, जहन्नम में जाना नहीं। इसीलिए इमाम हुसैन ने इस बात को कबूल किया कि जैसा भी हो, जो भी हालात पैदा हो जाए, सबके लिए तैयार है। बैठ जाओ नहीं तो मैं, जो भी हालात पैदा हो जाए हम उन तमाम हालात का मुकाबला करेंगे। इसलिए कि इमाम हुसैन जानते थे कि अगर ये वाक़यात, ये हवादिस रूनुमा नहीं होंगे तो इस्लाम डूब जाएगा। सिर्फ हुसैन की शहादत इस्लाम को बचाने के लिए काफ़ी नहीं, शहादत हुसैन को पहुंचाने के वास्ते पैगाम के साथ शहादत हुसैन का पैगाम पहुंचाने के वास्ते ज़ैनब की ज़रूरत थी, बाजारों की ज़रूरत थी, दरबारों की ज़रूरत थी, बेपर्दा जाने की ज़रूरत थी। हुसैन ने कहा हम इस जिल्लत को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इसके मुकाबले में फिर जहन्नम है और जहन्नम की आग है कि अगर हमने दीन को नहीं बचाया तो फिर मुकाबले में जहन्नम है। बल आर औला मिन दुखूलिन नार, और हमने देखा कि वाक़ई तमाम मराहिल को हुसैन ने किस तरीके से बर्दाश्त किया और किस तरीके से इन मराहिल को उतारा। बीवियों का सरनंगे किया जाना ऐसा नहीं कि बाद शहादत हुसैन लोगों को पता चला, पहले से मालूम था कि ऐसा होगा, पहले से मालूम था कि ज़ैनब को दरबारों बाजारों में ले जाया जाएगा, पहले से मालूम था कि हाथ में रस्सियां बांधी जाएंगी, पहले से मालूम था सब कुछ, और ऐसा ही हुआ। कहते हैं कि अहले अंधार का काफिला जब करबला से निकला और कुछ दूर जाने के बाद काफिले को रोक दिया गया, मकाम हम्स पर काफिला रुक गया। जब काफिला रुक गया तो रुकने के बाद ज़ैनब ने पढ़कर पूछा आपने काफिला क्यों रोक दिया? कहा काफिला इसलिए रुका गया है कि आगे दरबार बाजार आपको ले जाने के लिए वहाँ तैयारियां की जा रही हैं, दरबार और बाजार की आराइश की जा रही है ताकि वहां ले जाकर आपकी तशहीर की जा सके। इस खातिर काफिला रोक दिया गया है। जब ज़ैनब ने इतना सुना
کہ ایک بار زینب نے یہی تو کہا تھا اور بیویوں میں بددعا کرتی ہوں تم سب مل کر ہاتھ اٹھاؤ اور آمین کہنا. میں بددعا انہوں نے ہمیں مجبور سمجھا ہے, انہوں نے ہمیں مجبور سمجھا ہے. میں بددعا کرتی ہوں تم سب آمین کرنا. بیویوں نے نہ جانے اس بندے کے ہاتھوں کے ساتھ کیسے ہاتھ اٹھایا ہوگا, لیکن یقیناً بیویوں نے زینب کے کہنے پر ہاتھ اٹھایا. زینب نے بھی ہاتھ اٹھایا. زینب چاہتی ہے بددعا کرے کہ ایک بار زنجیروں کے کھنکنے کی آواز سنائی دی. اب جو پلٹ کر دیکھا سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑیاں بندھی ہوئی ہیں, بڑھ کر چلے آ رہے ہیں اور فرما رہے ہیں وہ بھی اماں میں بددعا کرنے سے منع نہیں کرتا, لیکن ایک بھی اماں ذرا نیزے پر تو دیکھے بابا کے سر کو. اب جو نگاہ کی سر حسین پر جب نظریں ڈالی آنکھوں سے آنسو جاری تھا. اے زینب منزل امتحان ہے, زینب چلی جاؤ اسی طرح کرتا اللہ اللہ الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ويتوكلون إنا لله وإنا إليه راجعون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودعها والرجال ہمارے گناہوں کو بخش. خدایا ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو بخش. مالک جن علماء و صالحین کے لیے رسالہ ثواب کے واسطے یہ مجلس کی پروردگار تم سب کے درجات کو بلند اور جوار رحمت کو جگہ عنایت فرما. مالک کے در کی کوئی خطا اور غلطی ہو تو انہیں درگزر فرما. مالک پروردگار ان کی زندگی کی خدمات کو ان کے لیے مناظر کو بلند و بلند کرنے کا ذریعہ مالک ہمارے بزرگوں کے گناہوں کو بخش دے. ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر اور اس عبادت کا اجر و ثواب ہم تمام کو پہنچا دے. مالک ہمیں ایسا بنا دے کہ جب امام کو ظہور ہو تو ان کے مددگاروں کو شمار پروردگار ان کے ظہور کو تعظیم ہم ان کے مددگاروں کو شمار. ایک بار سورہ ہم اور 3 بار سورہ توحید پر سب تمام علماء جتنے بھی حیدرآباد کے پاس سورہ ہم کی سارے